اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں سے پریشان، دنیا کو پاکستان کی مدد کے لیے آگے آنے کی اپیل کرتی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کی وزیر خارجہ بلاول بھٹو کے ساتھ پریس کانفرنس، بولے بفرا ہوا پانی طاقت سے دیہات، معاش، مویشی، فصلیں، املاک سب بہا کر لے گیا۔ پاکستان میں تباہ کن سیلاب سے نمٹنے کے لیے ساتھ ہے۔ دورہ پاکستان کا مقصد سیلاب متاثرین اور عوام سے اظہار یکجہتی ہے۔ مزید کہا، اگر ہم سیلاب پر امداد کے لیے ڈونر کانفرنس کرتے ہیں تو کچھ مشکلات بھی ہوں گی۔ پاکستان میں آنے والا تباہ کن سیلاب کوئی معمول کی بات نہیں، بلکہ یہ غیر معمولی اور شدید قدرتی آفت ہے۔ دنیا کو پاکستان کی مدد کے لیے آگے آنا ہوگا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا، سیلاب سے پاکستان کا 1/3 حصہ زیر آب ہے۔ 3 کروڑ 30 لاکھ لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ سیلاب متاثرین کو بیماری، بھوک سمیت کئی خطرات کا سامنا ہے۔ میری جماعت کا نعرہ روٹی، کپڑا اور مکان ہے، لیکن یہ سب اکیلے 3 کروڑ 30 لاکھ لوگوں کو نہیں دے سکتے۔ پاکستان کو عالمی برادری کے تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ ادھر وزیر خارجہ بلاول بھٹو سے US-8 کی ایڈمنسٹریٹر سمانتھا پاور کی دفتر خارجہ میں ملاقات۔ بلاول بھٹو نے سیلاب کی تباہ کاریوں اور بحالی آپریشن سے آگاہ کیا۔ پاکستان تاریخ کے سب سے بڑے سیلاب سے دوچار ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کی آمد ثبوت ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے، متاثرین کو محفوظ مقام پر منتقل کیا، مگر بحالی کا بڑا چیلنج اب بھی موجود ہے۔ بحالی آپریشن میں کافی فنڈز کی ضرورت ہوگی۔ مختلف ممالک سے امداد پر ان کے شکر گزار ہیں۔ نیشنل فلڈ رسپانس کوآرڈینیشن سینٹر میں وزیر اعظم کی سیکرٹری جنرل UN اینٹونیو گوتریس کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس۔ اینٹونیو گوتریس نے کہا کہ پاکستان سے میری دیرینہ وابستگی ہے۔ پاکستان طویل عرصے سے افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے جیسے پاکستان متاثر ہوا، تاریخ میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ لاکھوں لوگ متاثر ہوئے۔ پاکستان کو سیلاب سے نمٹنے کے لیے مالی تعاون کی ضرورت ہے۔ دنیا کی توجہ سیلاب متاثرین کی طرف دلانے کی۔ لاپتہ افراد کیسز کے حل میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، وزیر اعظم شہباز شریف کی عدالت کو یقین دہانی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کیسز کی سماعت، وزیر اعظم شہباز شریف عدالت میں پیش ہو گئے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارک دیے کہ کوئی قانون سے بالاتر نہیں، یا تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ آئین اپنی حالت میں بحال نہیں، اگر یہ بات ہے تو پھر عدالت کو کسی اور کو بلانا پڑے گا۔ جن صوبوں سے کوئی اٹھایا جائے ان کے چیف ایگزیکٹو بھی ذمہ دار ہیں۔ ایک چیف ایگزیکٹو نے اپنی کتاب میں لکھا کہ لوگوں کو اٹھایا، ریاست کے اندر ریاست نہیں ہو سکتی۔ عدالت سویلین بالادستی پر یقین رکھتی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 4 سال میں 2 مرتبہ جیل گیا، میرے اہل خانہ نے بھی اذیت دیکھی، بہانوں کے پیچھے نہیں چھپوں گا، یقین دہانی کراتا ہوں کہ لاپتہ افراد کو اہل خانہ سے ملاؤں گا، جو میرے اختیار میں ہے اس کے مطابق کوشش کروں گا۔ لاپتہ افراد کا کیس اہم ہے، اس سے زیادہ دکھی انسانیت کی خدمت کہیں نہیں ہو سکتی۔ چیف جسٹس نے جس طرح اس معاملے پر زور دیا اس سے لوگ مطمئن ہوئے، حکومتی کوششوں سے بھی لوگوں کو ریلیف ملا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا کچھ ایسی حقیقتیں ہیں جو اوپن کورٹ میں بیان نہیں ہو سکتی، مسئلے کے حل کے لیے مدد اسی صورت ہو سکتی ہے اگر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ان کیمرہ سماعت کریں۔ وزیر داخلہ کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے دوران پولیس کی صحافی سے بدتمیزی کا نوٹس، IG اسلام آباد کو تحقیقات کر کے کارروائی کی ہدایت کر دی۔ پارلیمان سمجھ رہا تھا کہ اس کے پیچھے انٹیلیجنس ادارے ہیں۔ لاپتہ افراد کا کیس اہم ہے، اس سے زیادہ دکھی انسانیت کی خدمت کہیں نہیں ہو سکتی۔ چیف جسٹس نے جس طرح اس معاملے پر زور دیا اس سے لوگ مطمئن ہوئے، حکومتی کوششوں سے بھی لوگوں کو ریلیف ملا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا کچھ ایسی حقیقتیں ہیں جو اوپن کورٹ میں بیان نہیں ہو سکتی، مسئلے کے حل کے لیے مدد اسی صورت ہو سکتی ہے اگر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ان کیمرہ سماعت کرے۔ وزیر داخلہ کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے دوران پولیس کی صحافیوں سے بدتمیزی کا نوٹس، IG اسلام آباد کو تحقیقات کر کے کارروائی کی ہدایت۔ عمران خان کے خلاف انسداد دہشت گردی کا مقدمہ، پولیس کی جانب سے طلبی کے باوجود چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پیش نہ ہوئے، شامل تفتیش نہ ہونے پر عمران خان کو پولیس کا نوٹس، پولیس نے آج 3 بجے تھانہ مارگلہ میں طلب کیا تھا۔ سابق وزیر اعظم کی عدم حاضری پر پولیس اپنے موقف کے ساتھ چالان عدالت میں جمع کروائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کا الیکشن کمیشن کا ضمنی انتخابات ملتوی کرنے کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان، چیئرمین PTI عمران خان کی زیر صدارت اہم مشاورتی اجلاس، ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، ضمنی انتخابات ملتوی کرنے کے الیکشن کمیشن کے فیصلے پر مشاورت۔ عمران خان نے کہا کہ حکومت انتخابات سے راہ فرار اختیار کر رہی ہے، PDM کو ضمنی الیکشن میں واضح شکست نظر آ رہی ہے، حکومت ہماری مقبولیت سے بوکھلا گئی،
عوام نے موجودہ حکومت کو مسترد کر دیا، اب تمام مسائل کا واحد حل فوری انتخابات۔ پیپلز پارٹی نے NA-157 ملتان میں ضمنی الیکشن مؤخر کرنے کا فیصلہ چیلنج کر دیا۔ علی موسیٰ گیلانی کی جانب سے الیکشن کمیشن کی نوٹیفیکیشن کے خلاف لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ میں پٹیشن دائر، نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ عدالت نے چیف الیکشن کمشنر سے 13 ستمبر تک تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ عدالت نے کہا ملتان میں کوئی سیلاب نہیں، الیکشن ملتوی کرنے کی وجہ بتائی جائے، تفصیلی جواب جمع نہ ہوا تو عدالت فیصلہ کرے گی۔ الیکشن کمیشن نے بہت مایوس کیا، ان پر تحفظات پہلے بھی تھے، اب سیلاب کا جواز بنا کر الیکشن مؤخر کر دیے۔ کیا ملتان میں کہیں ہنگامی صورتحال ہے؟ PDM کو شکست واضح نظر آ گئی، اس پر پردہ ڈال دیا گیا۔ PTI رہنما شاہ محمود قریشی کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ حکومت پر واضح ہو چکا کہ تحریک انصاف کو ووٹ کے ذریعے ہرانا ناممکن ہو چکا۔ اسلام آباد میں کوئی کھچڑی پک رہی ہے، لیکن معلوم نہیں کیا اور کیوں پک رہی ہے۔ پلس اور مائنس کرنے کا اختیار صرف عوام کے پاس ہے، وہ زمانہ گیا کہ اب لوگوں سے کوئی بات چھپ نہیں سکتی۔ اس مرتبہ پیپلز پارٹی کا اندرون سندھ بھی جو حشر ہوگا وہ سب دیکھیں گے، وقت آئے گا اور بہت سی چیزیں بے نقاب ہوں گی۔ PTI MNA شکور شاد کا استعفیٰ منظور کرنے سے متعلق الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن معطل۔ درخواست گزار نے بتایا کہ قومی اسمبلی کی نشست سے استعفیٰ نہیں دیا، پارٹی ہیڈ آفس کے کمپیوٹر آپریٹر کے لکھے استعفوں پر دستخط لیے گئے، نام لکھا نہ تاریخ ڈالی۔ پارٹی نے بتایا کہ استعفے ڈسپلن برقرار رکھنے کے لیے ہیں۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارک کیے کہ اس طرح تو PTI کے سارے استعفے ہی مشکوک ہو گئے ہیں۔ عدالت نے الیکشن کمیشن، اسپیکر اور قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو نوٹسز جاری کر دیے، فریقین سے 2 ہفتے میں جواب طلب کر دیا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی لمبی چھلانگ، ڈالر 2 روپے 76 پیسے مہنگا، ڈالر انٹر بینک میں 228 روپے 18 پیسے کا ہو گیا۔ PTI رہنما اسد عمر حکومت پر برس پڑے، ٹویٹ کیا، لکھا کہ IMF کے پیسے آنے کے بعد بھی روپیہ تیزی سے گر رہا ہے، معیشت سکڑ رہی ہے۔ آج ڈالر کے مقابلے میں روپیہ مزید گر گیا، روپے کی بے قدری جاری ہے اور ملک کے تمام پاور سٹرکچر کی توجہ اس بات پر ہے کہ عمران خان نے اپنی تقریر میں کون سے لفظ استعمال کیے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اسٹیئرنگ پر کوئی نہیں بیٹھا، ملک حادثے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ حماد اظہر بولے کہ مفتاح اسماعیل اور اسحاق ڈار کے درمیان ایک ریس چل رہی ہے کہ کون تاریخ کے بدترین وزیر خزانہ کا انعام جیتے گا، مقابلہ سخت ہے۔ ایک ہفتے میں مہنگائی کی شرح میں 0.58% کی معمولی کمی، پیاز 73 روپے اور ٹماٹر 15 روپے فی کلو تک سستے ہوئے۔ LPG کا گھریلو سلنڈر 297 روپے سے زائد مہنگا۔ آٹے کے 20 کلو گرام تھیلے کی قیمت میں 51 روپے 75 پیسے اضافہ، انڈے بھی 8 روپے 98 پیسے فی درجن مہنگے، مٹن کی قیمت میں 8 روپے اور مرغی کی قیمت میں 4 روپے 76 پیسے فی کلو اضافہ۔ دودھ، دال ماش، دال مونگ اور آلو بھی مہنگے ہو گئے۔ ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی مجموعی شرح 42.7% ریکارڈ۔ کراچی کے شہریوں کے لیے اچھی خبر، نیپرا نے کے الیکٹرک صارفین کے لیے بجلی 4 روپے 11 پیسے فی یونٹ سستی کر دی۔ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا، بجلی کی قیمت میں کمی جولائی کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں کی گئی۔ نیپرا کے نوٹیفیکیشن کے مطابق کراچی کے صارفین کو ستمبر کے بلوں میں ریلیف ملے گا اور اطلاق کے الیکٹرک کے لائف لائن صارفین پر نہیں ہوگا۔ منچھر جھیل میں پانی کی سطح کم کرنے کے لیے کٹ لگا دیا گیا۔ 7 کے مقام پر دریائے سندھ کی سطح میں کمی، دانستر نہر کے گیٹ کھول دیے گئے۔ کرمپور اور اطراف سے پانی نکالنے کے لیے ایک اور کٹ لگا دیا گیا۔ بھان سعید آباد کی طرف پانی کا بہاؤ سست ہونے لگا۔ محکمہ آبپاشی کے مطابق منچھر جھیل کے پانی کو مزید راستے دینے کے لیے دوسرا کٹ بھی لگایا گیا ہے، جس سے پانی دریائے سندھ میں جائے گا۔ ابھی جھیل کی سطح میں خاطر خواہ کمی نہیں ہوئی۔ LS بند پر کٹ کے بعد پانی کم ہونے کا امکان ہے۔ خیرپور ناتن شاہ میں نظام زندگی مفلوج، خیرپور میں کوٹ PG کا علاقہ 2 ہفتے سے زیر آب، پانی نکالنے کا کوئی انتظام نہ ہو سکا۔ فران ندی میں شگاف بھرا نہ جا سکا۔ بدین میں متاثرین کا احتجاج، شگاف ڈالنے والوں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ سیلاب زدہ علاقوں میں وبائی امراض سے صورتحال سنگین۔ خیرپور میں گیسٹرو کے باعث ایک ہی خاندان کے 4 افراد جاں بحق، 50 سے زائد بچے بھی گیسٹرو میں مبتلا۔
علاقے میں تاحال کوئی میڈیکل کیمپ نہیں لگایا گیا۔ بلوچستان کے متاثرہ علاقوں میں بھی درجنوں افراد وبائی امراض کے باعث زیر علاج۔ سانس کے انفیکشن میں مبتلا افراد کی تعداد 1100 سے بڑھ گئی۔ جلد کے انفیکشن کے 1127 مریض رپورٹ۔ سانپ کے کاٹنے سے متاثرہ 16 افراد کا علاج کیا گیا۔ بلوچستان میں بارشوں اور سیلاب سے تباہ کاریاں نہ رک سکیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 4 افراد جاں بحق۔ صوبے میں اموات کی تعداد 267 ہو گئی۔ 64,000 سے زائد مکانات کو نقصان۔ 1500 کلومیٹر پر مشتمل شاہراہیں سیلاب کے باعث متاثر ہوئیں۔ 22 پل بہہ گئے۔ جعفر آباد اور صوبت پور 2 ہفتے سے زیر آب۔ صوبت پور گریڈ اسٹیشن سے پانی نکالنے کا کام شروع۔ مشینری کو ٹھیک کرنے میں 5 روز درکار ہوں گے۔ ہزاروں متاثرین سندھ بلوچستان سرحد پر امداد کے منتظر۔ راشن اور ادویات کی عدم فراہمی، صاف پانی بھی نایاب۔ لسبیلا کی تحصیل لاکھڑا ملیہ میٹ، متاثرین بے بسی کی تصویر بن گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے قطر کے سفیر شیخ سعود عبد الرحمان الثانی کی ملاقات۔ بارشوں اور سیلاب سے جانی نقصان پر دکھ کا اظہار۔ قطری سفیر نے کہا کہ مشکل کی گھڑی میں پاکستان کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے معزز مہمان کو بتایا کہ صوبے میں 15 لاکھ گھر اور تمام فصلیں پانی میں ڈوب چکی ہیں۔ 1 کروڑ لوگ متاثر ہوئے۔ قطری سفیر نے وزیر اعلیٰ کو خیموں کی سہولت دینے کی یقین دہانی کرا دی۔ بارش سے متاثرہ علاقوں کے دورے کا بھی اعلان کیا۔ حکومت سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے پرعزم۔ وفاقی سرکاری ملازمین کی تنخواہ سے 2 دن کٹوتی کا فیصلہ۔ رقم سیلاب ریلیف فنڈ میں جمع کرائی جائے گی۔ وزیر اعظم نے کابینہ سے اسمبلی کی منظوری لینے کی اجازت دے دی۔ ارکان کو سرکولیشن کے ذریعے سمری بھجوا دی گئی۔ وزارتوں، ڈویژن، سول آرمڈ فورسز، سویلین ملازمین کی تنخواہوں سے کٹوتی کی جائے گی۔ بینکوں، مالیاتی اداروں، ریگولیٹرز، ٹیلی کام اور انشورنس کمپنیوں سے بھی رجوع کیا جائے گا۔ ادھر متحدہ عرب امارات سے سیلاب زدگان کے لیے امدادی سامان کی آمد جاری۔ یو اے ای سے 14ویں امدادی پرواز کراچی پہنچ گئی۔ این ڈی ایم اے اور پاک فوج 5 کور کے افسران نے سامان وصول کیا۔ دبئی اسٹیڈیم میں توڑ پھوڑ کرنے والے متعدد افغان باشندے گرفتار۔ دیگر کی سی سی ٹی وی کیمروں سے شناخت جاری۔ ہنگامہ آرائی کرنے والوں کو یو اے ای سے ڈیپورٹ کیے جانے کا امکان۔ پاکستان سے میچ ہارنے کے بعد افغان شہریوں نے اسٹیڈیم کی سیٹیں اکھاڑ کر پاکستانی شائقین کو ماری تھی۔ آئی سی سی مینز T20 ورلڈ کپ کے لیے میتھیو ہیڈن قومی کرکٹ ٹیم کے مینٹور مقرر۔ 15 اکتوبر کو برسبن میں قومی ٹیم کو جوائن کریں گے۔ قومی ٹیم نیوزی لینڈ میں سیفری کی سیریز کھیلنے کے بعد 15 اکتوبر کو آسٹریلیا پہنچے گی۔ چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ کہتے ہیں کہ آسٹریلین کنڈیشنز اور کھیل سے متعلق ہیڈن کا علم کھلاڑیوں کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ میتھیو ہیڈن کہتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم کو دوبارہ جوائن کرنے پر بہت پرجوش ہوں۔ ایشیا کپ میں پاکستان کی شاندار کارکردگی دیکھ رہا ہوں۔ برطانیہ کی ملکہ الزبتھ دوم 96 سال کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ ملک بھر میں 10 روزہ سوگ کا اعلان۔ دنیا بھر میں برطانوی پرچم سرنگوں۔ ملکہ الزبتھ سب سے طویل عرصے 70 سال تک برطانیہ میں تخت نشین رہیں۔ ان کے سب سے بڑے بیٹے شہزادہ چارلز نئے بادشاہ بن گئے۔ کہتے ہیں ملکہ الزبتھ کی موت کا نقصان پورے ملک، دولت مشترکہ اور دنیا بھر کے لوگوں کو محسوس ہوگا۔ ملکہ برطانیہ کے انتقال پر دنیا بھر کے رہنماؤں کا اظہار افسوس۔ پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم کا بھی اظہار تعزیت۔ صدر عارف الوی نے کہا کہ ملکہ الزبتھ دوم کے انتقال سے پیدا ہونے والا خلا پر نہیں کیا جا سکے گا۔ ایک عظیم وراثت اور ایک دور ختم ہو چکا۔ مریم نواز کا ٹویٹ۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو، وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کا برطانوی شاہی خاندان، عوام اور حکومت سے اظہار تعزیت۔